مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم آپ کو گریٹ جو ان دی سٹی منسٹریز کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور اپنے ذہن کو نیا بنائیں۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام ہمیں اندر سے تبدیل کرتا ہے، تیرا کلام ہماری تقدیس کرتا ہے، تیرا کلام ہمارے لیے سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ تیرا کلام سیکھیں اور تیرا کلام ہمیں باطنی طور پہ تبدیل کرے، کیونکہ تو باطن کی تبدیلی کو پسند کرتا ہے۔ خدا باپ، ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں اور تجھے اونچا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا ان روح القدس ہم آپ کو، آپ کے کلام کو اس جگہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج پھر ہم ایک دفعہ یہاں پہ موجود ہے تاکہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ خدا کا کلام ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے، اور اس زمین پہ اس آخری ایام میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے میں یہ کہوں گی خدا کا کلام ہمارے لیے ایک بڑا زبردست ٹول ہے، ہتھیار ہے، جس کو استعمال کر کے ہم فتح میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت دفعہ ہم کلام کو سنتے ہیں، ہم کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم کلام میں زندگی نہیں گزارتے۔ خدا چاہتا ہے خدا کا کلام ہماری زندگی کا عملی طور پہ حصہ بن جائے، ہم خدا کے کلام میں زندگی گزارنا شروع کریں، کیونکہ ہم حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں سچویشن بدل جائے، حالات بدل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، جس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا ذہن۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری سوچوں کو، ہمارے ذہن کو تبدیل کرتا ہے۔ خدا کے کلام کو ہم نے ہر روز اجازت دینی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں تو خدا کے کلام کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کا ذہن تبدیل کرے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جس قدر آپ کا ذہن تبدیل ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر آپ کی زندگی میں آپ کے حالات تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ اور آپ کے ذہن کو، ہمارے ذہن کو کوئی اور چیز نہیں تبدیل کر سکتی، صرف اور خدا کا کلام ہے جو ہمارے ذہن، سوچوں، خیالوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ دیکھیں، ہاللیلویا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اور اس کی دوسری آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہے۔ آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس جہان میں بہت زیادہ کشش ہے، اس جہان میں بہت زیادہ اٹریکشن ہمیں نظر آتی ہے، لیکن کلام ہمیں اس کے برعکس بتاتا ہے۔ جب ہم یسوع کو زندگی دے دیتے ہیں، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو روح تو ہماری نئی بن جاتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمارا ذہن اور ہماری سوچیں اور ہمارے خیالات وہی پرانے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام اب ہماری سوچوں کو تبدیل کرے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، خود بخود ہمارا ذہن کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ کئی چیزیں ہم کہتے ہیں خود بخود ہی ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا جی؟ بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود ہی سیکھ لیں گے۔ یعنی
خود بخود ہی یہ سارے حالات جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ جب بھی آپ کو خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، ہم اس بات کو سیکھیں گے، جب بھی ہمیں خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے اپنی عقل کو نیا ہونے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صورت بدلتے جانا ہے۔ جب کلام سے ہماری عقل روشن ہوئی تو اس کے ساتھ ہمارے رویے کو بھی تبدیل ہونا ہے۔ کلام کے ساتھ عقل روشن ہونی ہے اور اس کے ساتھ رویے کو تبدیل ہونا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچنے کے عادی ہیں کہ میں ہر سال جولائی کے مہینے میں بیمار ہو جاتا ہوں یا بیمار ہو جاتی ہوں، آپ کا ذہن متواتر آپ کو یہی بات بتاتا جا رہا ہے کہ آپ جولائی کے مہینے میں آ کے بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس ایریا میں آپ کا ذہن جو ہے ابھی تک پرانا ہے۔ آپ نے خدا کے کلام میں سے سنا، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے آپ کی تمام کمزوریاں لے لی اور سب بیماریاں اٹھا لی۔ اب آپ بیماریوں سے آزاد ہے، کمزوریوں سے آزاد۔ آپ نے یہ سنا، آپ نے اس سوچ کو لینا ہے، اس کلام کو لینا ہے اور اس سے اپنی عقل کو نیا ہونے دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا، یہ کہنا چھوڑ دینا ہے کہ جولائی کے مہینے میں آ کے آپ بیمار ہو جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ چاول میں نہیں کھا سکتی یا نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کو کھانے سے میرے ساتھ یہ ہو جاتا۔ اگر آپ چاول ویسے ہی نہیں کھا رہے تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر آپ یہ ریزن دے رہے ہیں کہ اس کو کھانے سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ خدا کا کلام آپ کے لیے کیا بتاتا ہے؟ ہر ایک کھانے والی چیز خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اگر آپ اس کو متوازن غذا کے طور پہ کھائیں گے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کھائیں گے تو اس کے کھانے سے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں اور بات بتاتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا، خدا کا کلام ہمیں دنیا سے بالکل برعکس بتاتا ہے۔ دنیا آپ کو بتاتی ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آپ جیسے کہ ہم مثال لیتے ہیں جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ کرونا کے پیشنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو کھانستا ہوا دیکھیں گے تو وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی۔ یہ آپ کو دنیا بتا رہی ہے، لیکن خدا کا کلام آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی، کوئی آفت تجھ پر نہیں آئے گی۔ تو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اور قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ فیصلہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو نیا ہونے دیں یا آپ وہی پرانی سوچ رکھیں۔ آپ دنیا کی سوچ کو لے کر سوچیں یا آپ کلام کی سوچ کو لے کر اپنے اندر جگہ دیں۔ آپ خدا کے کلام کو جگہ دیں یا آپ دنیا کی سوچ کو جگہ دیں۔ خدا کا کلام آپ کو بتاتا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے پوری دنیا میں وبائیں پھیل رہی ہیں، چاہے پوری دنیا میں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی۔ اب ہم نے اس کے کلام کے وسیلہ سے اپنی سوچ کو تبدیل ہونے دینا۔ اگر آپ کو لوگ یہ بتا رہے ہیں تسی بیمار ہو جاؤ گے، تواڈے نال اے ہو جائے گا، او ہو جائے گا، ہاتھ نہیں ملانا، چھونا نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو یقیناً آپ ہو جائیں گے کیونکہ آپ ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ کلام مجھے یہ بتاتا ہے میں حق تعالیٰ کے پردہ میں محفوظ ہوں، میں قادر مطلق کے سایہ میں محفوظ ہوں، کوئی وبا میرے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی، چاہے میں پیشنٹس میں، مریضوں میں، بیماروں میں کھڑا ہو جاؤں گا، کھڑی ہو جاؤں گی، کوئی وبا میرے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی، تو یقیناً آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور بہنوں، بڑی ایک زبردست مثال، ہم پرانے عہد نامے میں اگر واپس چلے جائیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، خدا ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے، خدا ہمیں لعنت سے آزاد کرتا ہے، خدا ہمیں بیماریوں سے آزاد کرتا ہے، خدا ہمیں برے حالاتوں سے آزاد کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کمپلیٹلی آزاد کر دیے جاتے ہیں، مکمل طور پہ ہم رہائی پاتے ہیں۔
ہم اپنے پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہی مسئلہ تھا. 430 سال تک قید میں رہنے کے بعد ان پہ کیا اثر ہوا؟ وہ قید ان کے ذہنوں میں گھس گئی تھی، وہ قید ان کے سوچوں میں چلی گئی تھی، وہ غلامی ان کے سوچوں میں، ان کے اندر بس گئی تھی. حتیٰ کہ خدا نے اتنے بڑے زبردست طریقے سے ان کو ملک مصر سے نکالا، ان کے لیے کلثم کو 2 حصے کر دیا، اور ان کو جب نکال کے باہر لے آیا تو وہ غلامی اور وہ قید جو ان کے اندر بسی ہوئی تھی، جو ان کی سوچوں، ان کے ذہنوں میں سما چکی تھی، اس سے وہ آزاد نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے ذہن کو نیا نہیں بنایا. وہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ ہم مصر میں تھے تو ہم ایسے کرتے تھے، ہم مصر میں تھے تو ہم ویسے کرتے تھے، وہاں پہ ہمیں گوشت ملتا تھا، وہاں پہ ہمیں یہ ملتا تھا، وہ ملتا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ. ان کا سوچنے کا طریقہ کار تبدیل نہیں ہوا. اور میرے بھائی اور بہنوں، اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ لوگ وہیں پہ بیابان میں ہلاک ہو گئے. 11 دن کا سفر، 40 سال ان کے لگ گئے بیابان میں. یہاں پہ رک کے ہم کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، بہت سے ہمارے حالات جو ہے وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ جن حالاتوں میں سے گزر رہے ہیں ان کی ڈیوریشن، ان کا دورانیہ صرف 2 دن کا ہو، لیکن ان 2 دنوں کو ہم اپنی سوچ کے ساتھ بڑا کر کر کے 2 سال بنا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو اور خدا آپ کو 1 دن میں ہی شفا دینا چاہتا ہو، 1 سیکنڈ میں ہی آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن آپ کی سوچیں آپ کو کچھ اور بتاتی ہیں. تو بیمار ہے، تو کمزور ہے، تو کچھ نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ناکام ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ 3-4 سال تک ناکامی میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل کی طرح وہ ناکامی ان کی سوچوں میں گھس جاتی ہے، ان کے اندر بس جاتی ہے. ہر وقت وہ اپنے آپ کو ناکام ہی دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب اپنے آپ کو خدا کے کلام میں دیکھنا ہے. ہم نے اب اپنے آپ کو خدا کے اس کلام میں دیکھنا ہے. کلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کلام یہ نہیں کہتا ہم ناکام ہیں. کلام یہ کہتا ہے اب ہمارے پاس فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے. کلام یہ نہیں کہتا آپ بیمار ہے. کلام یہ کہتا ہے یسوع کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی. کلام یہ نہیں کہتا آپ برے حالاتوں میں پھنسے رہیں گے. لکھا ہے زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے. اگر آپ کے مخالف لوگ کھڑے ہیں تو پریشان نہ ہو. خدا کا کلام آپ کے لیے کہتا ہے زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے. میرے بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام کو لے کے ہم نے حالات کو تبدیل کرنا چھوڑ دیں، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. خدا کے کلام کو لے اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنا شروع کریں. جیسے جیسے آپ کی سوچ تبدیل ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آپ کے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے آپ کا ذہن نیا بنتا چلے جائے گا کلام کے وسیلہ سے، ویسے ویسے آپ کے حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے لکھا ہے عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتی جائے. اگر آپ کی سوچوں میں اب پہلے یہ چیز بسی ہوئی تھی تو ناکام ہے، تو اب کلام آپ کو کیا بتاتا ہے؟ تو گھر میں بھی مبارک ہے، تو کھیت میں بھی مبارک ہے. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہے. تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہے، تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہے. سو خدا کا کلام ہمارے لیے برکت کو بولتا ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے شفا کو بولتا ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے فتح کو بولتا ہے. آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنے لیے کیا بولتے ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے دنیا اور دنیا کے حالات اور بیماریاں بولتے ہیں اور ان کی توقع کرتے ہیں، یا آپ اپنے لیے خدا کے کلام کی توقع کرتے ہیں؟ میرے بھائی اور بہنوں، کچھ دن پہلے میں کھڑی تھی تو خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. میں آپ کے لیے ضرور یہ حوالہ پڑھوں گی. میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا سے آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچتی رہیں گی، لیکن یہ ہمارا انتخاب ہوگا ہم دنیا کی آوازوں کا چناؤ کرتے ہیں سننے کے لیے، یا ہم خدا کے کلام کی آواز کو سنتے ہیں. سو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. لکھا ہے
میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم خدا کی بھیڑیں، ہم یسوع کی بھیڑیں، یسوع ہمارا چرواہا ہے، اور یہ کلام جو ہے وہ ہم سے کرتا ہے اور ہم نے اسی کو سننا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جسمانی طور پہ رہ تو رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دنیا کی آوازوں کو نہیں سننا۔ بہت سی آوازیں آئیں گی جو آپ کو آ کے کہیں گی تو بیمار ہو جائے گی، تو کمزور ہو جائے گی، تجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ناکام ہو جائے گی۔ لیکن خدا کا کلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ میری بھیڑ۔ جب آپ نے یسوع کو زندگی دی ہے تو اب آپ یسوع کی بھیڑ ہیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اگر ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں تو پھر ہم نے خدا کے کلام کی آواز کو سننا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں دل سے یہ کلام آپ کے دل تک پہنچے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہم شکل نہیں بننا۔ ہم نے پڑھا اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اس جہان میں لوگوں کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ جلدی سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس وہ زندہ خدا نہیں ہے، وہ یسوع کی بھیڑیں نہیں ہیں، ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ وہ پراگندہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ادھر ادھر تتر بتر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے نہیں ہونا۔ ہمارا ایک چرواہا ہے اور وہ اچھا چرواہا ہے۔ ہم اس کی بھیڑیں ہیں اور ہم نے اس کی آواز کو سننا ہے، ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ ہم کلام مقدس کرنتھیوں کے خاتمے میں بتاتا ہے ہم جسم میں زندگی تو گزارتے ہیں لیکن جسم کے مطابق لڑتے نہیں۔ ہم نے جسمانی چیزوں، جسمانی خیالات کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے ذہن، سوچو خیالوں پہ تسلط رکھے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو ہمارا ذہن ہے یہ ایسا میدان جنگ ہے جہاں پہ آپ جیت بھی سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ اپنے آپ کو فتح مند دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے فتح پا لی۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے پولوس نے کیا دعا کی؟ خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو، یہ جان جائیں کہ خداوند ہی خدا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کلام ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ ہم نے کلام کے خیالات لے کے اپنے اندر بھرنے۔ جو دنیا اور دنیا کی سوچیں اور خیالات ہیں وہ ہمیں ناپاک ہی کرتے ہیں، وہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں دیتے۔ وہ ہمیں ناپاک کرتے ہیں، ہمیں ناکام کرتے ہیں، وہ ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہمیشہ صحت مند ہو، کلام کے خیالات کو لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ فتح مند ہو، کلام کے خیالات کو لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ پاک دل بنے، کلام کے خیالات لیں، کلام کو سوچنا شروع کریں۔ یہ ممکن ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ ممکن ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ کیا میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، کلام کو لیں، کلام کو لیں۔ یہی وہ رستہ ہے جس پر چل کر آپ نے فتح کو حاصل کرنا۔ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری رہنمائی کرے۔ آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں، یسوع مسیح اور یسوع مسیح کے شاگرد ایک جگہ بیٹھے تھے کھانا کھانے، اور بہت سے فقی اور فریسی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا یسوع اور یسوع کے شاگرد جو ہے وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا یسوع کو؟ کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد جو ہے وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں؟ یسوع نے ان کو کیا جواب دیا؟ آئے ہم دیکھتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے یہ، خدا کے کلام میں سے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ صفحہ نمبر 41 پر نئے عہد نامہ میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ 14ویں آیت لکھا ہے، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے۔
جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ ہم آگے نہیں پڑھیں گے، آگے ایک بڑی لسٹ ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یسوع نے ان کو کیا بتایا؟ وہ چیزیں جو باہر سے اندر داخل ہوتی ہیں، باہر سے اندر جاتی ہیں، وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، لیکن وہ چیزیں جو آدمی کے دل سے باہر نکلتی ہیں وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ اور سب سے پہلے وہ لسٹ جو یسوع نے بتائی، دل سے کیا نکلتا ہے، سب سے پہلے لسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ برے خیال، بری سوچیں، برے خیال آدمی کو اندر سے ناپاک کرتے ہیں۔ اور یہ جو برے خیال ہیں ان کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ اس میں بدگوئیاں بھی آتی ہیں، برے خیالوں میں بدخواہی بھی آتی ہے، یعنی بری خواہش، دوسروں کے تعلق سے غلط سوچنا، اپنے تعلق سے غلط سوچنا، اپنے آپ کو ناکام دیکھنا، وہ تمام خیالات جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے وہ برے خیال ہیں۔ ہم سمجھتے ہوں گے شاید وہی برے خیال ہیں، وہی بری سوچیں ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، وہ تمام خیالات جو کلام کے مطابق نہیں ہیں وہ برے خیال ہیں۔ وہ ہماری سوچ کو نیا بننے سے روک دیتے ہیں، وہ ہماری عقل کی روحانی حالت کو تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام ہماری عقل کو نیا بناتا ہے، خدا کے کلام سے ہم نے اپنی عقل کو نیا بننے دینا۔ جو ہمارے اندر سے باہر نکلتا ہے، میرے بھائی اور بہنوں، جو ہم اپنے اندر سٹور کرتے ہیں وہی ہمارے اندر سٹور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کلام کو سٹور کریں گے، کلام کو بھریں گے، تو کلام آپ کے اندر کثرت سے بسے گا، آپ کے ذہن کو چینج کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر دنیا کی فکریں، دنیا کی سوچیں، ادھر ادھر کی خبریں، ٹیلی ویژن، موویز، فلمیں، ڈرامے یہ بھرتے رہیں گے تو پھر آپ کے اندر سے یہی نکلے گا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کلام سنتے ہیں، لیکن جب سچویشن ہوتی ہے تو ہمارے سے کلام پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، 5 منٹ کلام پڑھنے سے یا صرف اتوار کے اتوار کلام سننے سے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کلام کے مطابق چل سکیں۔ جو چیز زیادہ ہوتی ہے اور جو چیز مضبوط ہوتی ہے ہمیشہ وہی قبضہ کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کلام سے زیادہ بڑے حالات ہیں تو پھر حالات ہی آپ کے اوپر قبضہ کریں گے، اور اگر آپ کے اندر کلام سے زیادہ دنیا کی سوچیں اور فکریں تو پھر وہی آپ کے اوپر قبضہ کریں گے۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں لو جی کلام تو کام ہی نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی کلام کام کرتا ہے، لیکن آپ کے لیے کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ کے اندر کلام سے زیادہ بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ یسوع نے مارتھا کو ڈانٹا اور یسوع نے کیا کہا؟ مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں، لیکن ایک اچھا حصہ ہے جو مریم نے چن لیا، اس سے وہ چھینا نہ جائے گا۔ اور مریم کیا کر رہی تھی؟ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا کلام سن رہی۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا کلام سنتے اور سیکھتے ہیں اور اس کلام کو یہاں سے سن کے یہاں سے نکالتے نہیں بلکہ اپنے اندر لے کے جاتے، تو وہ کلام ہمیں حقیقی طور پہ تبدیل کر دیتا۔ تبدیلی وہ نہیں ہے جو آپ اوپر سے نظر آتے، تبدیلی وہ ہے جو باطن کی تبدیلی ہے۔ خدا دل پہ نظر کرتا ہے۔ خدا نے سیموئل کو جب بھیجا کہ داؤد کا انتخاب کرے، داؤد کے 7 بھائی تھے، اور اس نے جب بڑے بھائی الیاب کو دیکھا تو اس نے کہا خداوند مبارک ہو، خدا نے کتنا زبردست چناؤ کیا۔ اور خدا نے سیموئل کو جھڑکا، خدا نے اس کو کیا کہا کہ تو اس کی قد کی بلندی پہ نہ جا، تو اس کے چہرے کو نہ دیکھ، کیونکہ میں نے اس کو رد کیا۔ انسان ظاہری چیزوں پہ نظر کرتا ہے لیکن خدا دل پہ نظر کرتا ہے۔
سو میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے کلام کے ذریعے اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے کلام کے ذریعے اپنی سوچ کو نیا کرنا ہے۔ اگر ہم ظاہری طور پہ جیسے بھی نظر آتے ہیں، دل اندر سے ہمارا ناپاک ہے، برے خیالات، بری سوچوں سے بھرا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری مسیحیت کا۔ جو فقی اور فریسی تھے وہ بڑے صاف ستھرے رہتے تھے، وہ جسمانی کام پہ عمل کرتے تھے، وہ ہاتھ دھوتے رہتے تھے، نہاتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، اپنے اس جسم کو صاف کرتے رہتے تھے، لیکن اندر سے یسوع نے ان کو کیا کہا؟ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ یعنی اوپر سے تم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اگر ایک برتن گندا ہوگا تو خدا اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک گندے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کریں گے۔ اگر ہم اندر سے باطن سے صاف نہیں ہیں تو خدا کبھی ہمیں استعمال نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے رہتے خدا مجھے استعمال کر، لیکن ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے اندر ناپاکی ہے تو خدا ہمیں استعمال نہیں کر سکتا۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ لیکن خوشخبری کیا ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ خدا کا یہ کلام ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری تقدیس کرتا ہے۔ یسوع نے کیا دعا کی؟ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تو کلام کے ذریعہ سے ان کو پاک کر، سچائی کے ذریعہ سے ان کو پاک کر۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے کلام کو موقع دینا ہے کہ نہ صرف ہم اس کو سنیں، ہم اس کو اپنے اندر سٹور کریں۔ لیکن خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کو اپنے اندر کثرت سے بسنے دیں، خدا کے کلام کو اپنے اندر بسنے دینا، تاکہ ہم عقل نہیں ہو جانے سے ہر روز اپنی صورت بدلتے چلے جائیں، ہمارے رویے چینج ہو۔ جب کلام آپ کے اندر جائے گا تو آپ کے ایٹیٹیوڈز، آپ کے رویے بدل جائیں گے، آپ کا سوچنے کا طریقہ کار بدل جائے گا۔ لیکن ابھی تک اگر آپ کا سوچنے کا طریقہ کار وہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کرتا کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتی کیونکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ جیسے بھی ہیں، آپ جیسی بھی ہیں، اب کلام کے وسیلہ سے آپ کو تبدیل ہونا ہے۔ حالات کو مت تبدیل کرنے کی کوشش کریں، حالات نہیں بدلیں گے، خدا کا کلام سب سے پہلے آپ کو بدلے گا۔ جب آپ چینج ہو جائیں گے تو حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں تبدیل کرتا ہے، اور ہم نے خدا کے کلام کو موقع دینا کہ ہمیں اندر سے تبدیل کرے۔ یسوع نے کیا کہا؟ اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ ہاللویہ! خدا کا کلام ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، آخری بات میں بتاتی چلوں، جب آپ کلام کو سنتے ہیں کسی میٹنگ میں، ابھی جیسے سن رہے ہیں یا جہاں سے بھی سنتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کلام کو آپ نے اپنے اندر جگہ دینی ہے، اور ابلیس کو، چور کو اجازت نہیں دینی وہ کلام کو چرائے۔ لکھا جب بیج جو ہے وہ راہ کے کنارے گرا تو کیا ہوا؟ پرندوں نے آ کے چگ لیا۔ اور پھر یسوع نے کیا بتایا کہ جو کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابلیس آتا ہے اور اس کو چرا کے لے جاتا ہے۔ ابلیس کوشش کرے گا آپ اپنے حالات پہ سوچیں۔ اور سب سے زیادہ خدا نے مجھے یہ بات مجھ پہ کھولی، سب سے زیادہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ سب سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جب آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اپنے کانوں میں خدا کا کلام لگا لیں، اپنے پاس آڈیو بائبل لگا لیں، کچھ نہ کچھ کلام کے تعلق سے سنتے رہیں، مت ادھر ادھر کی چیزوں کو اجازت دے کہ وہ آپ کے اندر جگہ پائیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ طلاقیں یہ وہ دکھاتے رہتے ہیں، بعد میں ہسبینڈ اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے اور بیوی اپنے شوہر پہ شک کر رہی ہوتی ہے۔ لگدا ہے دا کسے دے نال چکر۔ جو آپ دیکھیں گے وہی آپ کے اوپر اثر کرے گا اور وہی آپ کے اندر سے نکلے گا، جو آپ سنیں گے وہ آپ کے اندر سٹور ہوگا۔ سو مت دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی سوچوں پہ، خیالوں پہ حکمرانی کریں۔ خدا اور خدا کے کلام کو اجازت دیں کہ وہ آپ پہ حکومت کریں تاکہ آپ کامیاب زندگی گزاریں۔ سو ایک بڑی زبردست آیت میں آپ کے لیے پڑھتی چلوں گی، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو آپ اپنے گھر میں بڑا بڑا لکھ کے بھی لگا سکتے ہیں۔ یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔
لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی۔ یہ کسی بہت بڑے منسٹر کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے پاسٹر کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑی ہستی کے لیے نہیں ہے، یہ کلام ہم سب کے لیے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تب کیا ہوگا؟ تو احتیاط رکھ کے اس پہ عمل کرے گا، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی۔ سو کامیابی ادھر ادھر سے نہیں آنی۔ کامیابی میں اس بندے دے پیچھے لگا ہوا ہو تے مینوں کامیاب کرا دے گا، کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کامیابی نہ مشرق سے آئے گی نہ مغرب سے، کامیابی جب آپ خدا کے کلام پہ عمل کریں گے، خدا کے کلام کو موقع دیں گے، دن اور رات اسی پہ دھیان لگائیں گے، تو کامیابی یقینی ہے۔ ہالےلویا۔ سو آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں، خدا یہ تیرا کلام زندگیوں میں گھر کرے، جڑ پکڑے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس میں تعمیر ہوتے چلے جائیں، یہ کلام زندگیوں میں کثرت سے بس جائے۔ خدا باپ ہم ان سوچوں کو، ان خیالوں کو جو تیرے کلام کے خلاف ہیں قید کر دیتے ہیں، مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں، ان تصورات کو ڈھا دیتے ہیں جو تیرے کلام کے خلاف ہیں۔ خدا باپ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ، ہم تجھے موقع دیتے ہیں خدا باپ، ہم تیرے کلام کو موقع دیتے ہیں خدا باپ کہ ہماری سوچوں کو ٹرانسفارم کرے، ہمارے ذہن کو تبدیل کرے خدا باپ، ہم عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جائیں خدا باپ، تاکہ تیری نیک پاک اور پسندیدہ مرضی معلوم کریں اور اس پہ عمل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں تیری شریعت کی یہ کتاب، تیرا یہ کلام ہمارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات ہمیں اسی کا دھیان ہو اور ہم احتیاط رکھ کے اس پہ عمل کریں خدا باپ، اور ہم اقبال مندی کی راہ کو دیکھیں خدا باپ۔ تیرا شکر کرتے ہیں اور تجھے جلال دیتے ہیں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، اگلے ہفتے سوموار کے وقت اسی وقت شام کو 7 بجے ہمارا یہ پروگرام دوبارہ ہوگا۔ سو آپ خود بھی اس میں شامل ہو اور اوروں کو بھی ایڈ کریں اور شامل ہونے کی دعوت دیں۔ خدا آپ کو بہت برکت